بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے، اور فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کارآمد ہوگی، اور عمران خان جماعت کے سربراہ ہونے کی وجہ سے نااہل قرار پائیں گے، اور یہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ اس بات کا دعویٰ کس نے کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کے بیانیے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سی طاقتیں، بہت سے لوگ میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ جو خان صاحب کو لے کر آئے تھے، جو اب اپنی غلطیوں پر پچھتا رہے ہیں، اور خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کریں، اب وہ طاقتیں بھی میدان میں آ گئی ہیں، اور وہ سوال اٹھا رہی ہیں، اور وہ سوال اٹھاتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ غداری کا ڈرامہ بہت ہو گیا، آپ پوچھنا شروع کریں کہ 22,000 کا قرض جو لیا تھا وہ کہاں گیا، ڈالر 190 پہ کیسے پہنچا، سی پیک سیکرٹ ڈاکومنٹس امریکہ کو کیوں دیے گئے، کرونا فنڈ کا 900 ارب روپیہ کہاں گیا، فرا عرف گوگی پاکستان سے کیسے فرار ہوئی، اور بزدار کی یعنی وہ کیا لاجک تھی، بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کیا لاجک تھی، اور پھر چینی آٹا، ادویات، یوریا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلیک میں بیچی گئی، اور خان صاحب کی حکومت انہیں روکنے میں ناکام نہیں رہی بلکہ ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی۔ ان میں پیٹرول کا معاملہ بھی بہت بڑا ایک سکینڈل تھا، پیٹرولیم کا۔ تو یہ ساری چیزیں، اب یہ سارے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور خان صاحب کے بیانیے کی ایک بڑی اہم جگہ سے تردید آئی ہے۔ خان صاحب جس سازش کے بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں اس پر قبیلہ یہود کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں، یہودیوں کے مہا دانشور ہیں، نوم چومسکی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب خان صاحب بھی جھوٹ بول دینے۔ انہوں نے کہا کہ نیازی حکومت کی تبدیلی میں کسی امریکی سازش کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور یہ جو خط ہے اس کو بغاوت کا ثبوت قرار دینا یہ غلط ہے۔ دنیا میں کسی بھی سرگرمی کو سی آئی اے یا مغربی منصوبے سے منسوب کرنے کا رجحان ہے، یعنی جو کچھ کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے۔ نوم چومسکی کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہر مدعا امریکہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو بغاوت کے اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، نہ ہی کوئی بامقصد ہے، یعنی خان صاحب نے کیتا کی ہے۔ تو دنیا بھی حیران ہے خان صاحب نے کیتا کی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سفیر اسد مجید کی کیبل کو بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو امریکہ سے اس کی امریکیوں کی تردید تو آ چکی ہے پہلے بھی، لیکن اب یہ پروفیسر نوم چومسکی بڑے یعنی ریسپیکٹڈ ہے تو اہل یہود سے، لیکن ان کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، اور یہ دنیا بھر میں شاید لیونگ ایک دانشور جو کہ زندہ ہے، جن کی زندگی میں لوگ ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو بری خبر ہے وہ خبر ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کے حوالے سے۔ کل میں نے اس پہ کہا تھا کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا پاکستان سبسڈی واپس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ میری اطلاعات یہ تھی کہ نواز شریف نے ہدایت کی تھی کہ سبسڈی واپس نہ لی جائے، کوشش کریں کہ آئی ایم ایف اس کے بغیر ہی مان جائے، لیکن آئی ایم ایف والے نہیں منے، اور آئی ایم ایف نے جناب کہا جی سبسڈی واپس لے۔ تو تیل اور پٹرول جو ہے یعنی ڈیزل یہ سب مہنگا ہونے جا رہے ہیں، اور یہ مہنگا ہونے کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگلی بات کرے گا۔ تو یہ خبر آپ کو بتائے گی۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کل یعنی منگل کے روز الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشنر مستعفی ہو، یہ جانبدار ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے میرا فارن فنڈ کیس یہ روز سن رہے ہیں، ان کی ضرورت تو ان کو ہٹایا جائے۔ تو خان صاحب اور ان کے جو ماننے والے اہل یوتھ وہ کل احتجاج کریں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب پلان کریں کہ یعنی یہ جو ان کے لوگ باہر نکل رہے ہیں یا وہ لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے، تو بانے نہ باہر نکلا جائے۔ اسلام آباد جانے سے پہلے وہ اپنی روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی رکھیں گے، جلسے جلوس، ریلیاں یا احتجاج، جس سے وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو متحرک رکھ سکے۔ تو انہوں نے بہانہ کٹ لیا، 26 کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوگا۔ میجر عادل ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، اور وہ ایک دم ہی خبروں میں آئے، پتہ چلا کہ یہ جناب ترجمان ہے ایکس ملٹری آفیشلز کا، یعنی جو ایکس سروس مین ہے ان کا یہ ترجمان تھا، اور یہ پاکستان میں ان کی ترجمانی کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو ایکس سروس مین ہے یہ تحریک انصاف کے طرف ان کا جھکاؤ ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ جناب جو ہے وہ اچانک ملک سے بھاگ گئے، اور کیوں بھاگے کسی کو سمجھ نہیں آئی. پہلے انہوں نے ریزائن کیا، پھر اس کے بعد بھاگے. اب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب میں اس لیے بھاگا کہ ایف آئی اے میرے چکن آ گئی سی. اور میجر صاحب نے اپنی بہادری کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں تو یعنی گھر میں تھا اور باہر پولیس کھڑی تھی، اور میری والدہ گیٹ پہ گئی، انہوں نے ایف آئی اے والوں کو ڈانٹا کہ تم کیسے آ گئے، اور میرا تو یہاں رہتا ہی کوئی نہیں. تو والدہ بھی میرا مطلب ہے کہ بیٹا اندر، اور والدہ کہہ رہی کہ بیٹا گھر پہ نہیں ہے. چلے ماؤں کی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. ایڈے بہادر سر میجر صاحب تو جا کے سامنا کر دے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب تھوڑی دیر بعد ایک فوجی ڈالا بھی آ گیا مجھے لینے کے لیے. یعنی میں نے تو یعنی چکن کا پروگرام پکا سی ہونا کہ تمہیں فٹ کر دیں گے. پتہ نہیں ان کو کسی بیچارے نے کوئی دھمکایا، ڈرایا. مجھے لگتا ہے ان کو کسی نے ڈرایا، یرکا دیا، اور وہ یرک کے ایسے بھاگے کہ اپنے گھر کے پیچھے لان سے کرالنگ کرتے ہوئے فوجی سٹائل میں فرار ہو کر، جو فرار ہونا تو یعنی آسان کام ہے نا. یعنی ایسے کرالنگ کی، دیوار پھاندی اور وہ بھاگ گئے. میں ڈی ایچ اے کے لیے کام کرتا ہوں، تو میری اس سلسلے کے اندر گارڈز وغیرہ میرے پاس کافی ہوتے ہیں. تو میرے گارڈ سیدھے ہو گئے، ان کو اوور پاور. میری والدہ آ گئی، محلے کی خواتین آ گئی، انہوں نے باتیں سنائی کہ کوئی وارنٹ دکھا دو. نے کہا جی ہم نے گھر کی تلاشی لینی ہے، اور میجر عادل کو لے کے جانا ہے. میجر بھی نہیں، عادل کو لے کے جانا ہے. وردی میں افسر تھا ایف آئی اے کا. اللہ جانتا ہے سر میں کس طرح نکلا ہوں. میں پچھلے ٹیرس کے ساتھ کود کے، پچھلی والی سائڈ کے ساتھ میں فرنٹ کے اوپر یہ رولا گولا چل رہا تھا، کوئی کرالنگ کرتا ہوا پچھلے لان سے میں نکلا ہوں. وہ پراپر کمانڈو ایکشن کر کے پیچھے جو ہے وہاں پہ میری گراج کے اندر میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ میں نے نکالی اور میں اسلام آباد چلا گیا. اب وہ کہتے ہیں جناب سانو تو پہلے انہوں نے روکیا ہی نہیں. پہلے تو ہم جب باوردی تھے تو عمران خان صاحب کے دھرنوں اور جلسوں میں جاتے تھے، سارے ہی جانتے سر. ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. پھر سر عمران خان کے دھرنے میں 130 دن میں سے کوئی 100 دن تو ہم گئے، اسپیشلی جس دن وہ بانسو گیس چلے، فائرنگ ہوئی، ہم وہاں پہ موجود تھے. سرونگ آفیسرز تھے ہمیں کسی نے نہیں فوج میں منع کیا کہ کیوں جا رہے ہو، کیوں نہیں جا رہے ہو. ایک پوری آپ کو ڈائریکشن دی گئی کہ ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے، یہ حق کے اوپر ہے، سچ کے اوپر ہے، باقی چور ہیں. تو یہ خدا کھلایا کہ یہ جو خان صاحب کا دھرنا تھا، اس دھرنے کو باقاعدہ سپورٹ حاصل تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس وقت کے جو حاضر سروس لوگ تھے وہ بھی جلسوں جلوسوں میں، دھرنوں میں جایا کرتے تھے. ایسے لیے تو نواز شریف نے اس دھرنے کو یعنی ہٹانے کی کوشش ہی نہیں کی. انہیں پتا تھا کہ بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کل کو کوئی بہانہ بنے گا. لیکن اس کے آگے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ ہے پے در پہ اسکینڈل. لائن لگی ہوئی اسکینڈل دی، ایک اسکینڈل ختم ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے. اب اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں اسد کیسر صاحب، ان کا اسکینڈل ایک بہت بڑا آ گیا، وہ بھرتیوں کا اسکینڈل ہے. انہوں نے اپنے سالے اور اپنے رشتے دار، اپنے بہنوں ہمزلف اور سب کو جناب قومی اسمبلی کی سیریں کرائی، حتیٰ کہ جو میڈیا کوآرڈینیٹر تھا اس کو ایڈوائزر لگا دیا. اور 2.5 سال سے قومی اسمبلی میں لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، دفتر ہی نہیں آتے. یعنی اتنے لوگوں نے بھرتی کی ہے، اسے کہتے ہیں گھوسٹ ملازمین. یعنی ان کا وجود ہے کہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں اور بندے ڈیوٹی تے نہیں آندے. اور وہ جو الیکٹرانک، وہ کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہم الیکشن کرائیں گے، اور قومی اسمبلی میں جو تھم اسکینر ہے وہ بند کیا ہوا ہے 2.5 سال سے. یہ حال ہے کہ انہوں نے، ان کا اتنا اعتماد ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے اوپر، اور یہ جو ٹیکنالوجی اور جو نئی یعنی اپنے جس کے اوپر بندے کا پتہ چل جائے کہ وہ حاضر ہے یا نہیں آیا، تنخواہ لے رہا ہے نہیں لے رہا، نوکری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ڈیوٹی پوری دے رہا ہے کہ نہیں. اب تو ڈیوٹی اول تو بھرتی ہے غیر قانونی، اوپر سے وہ آتے بھی نہیں. تو 5 انگلیاں گھی میں. تو یہ اسد کیسر صاحب نے موجہ لائی ہوئی سی. ان کا ایک اسکینڈل بہت بڑا آیا، اس پر بات کریں گے. پھر ایک اور آ گئی ہے فرا اور گوگی کی ایک اور رپورٹ آ گئی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ کوئی کروڑوں روپے کی کوئی 100 کنال زمین خریدی، بہت بڑے جو ٹائکون ہیں لینڈ کے، ان سے خریدی ہے. اور جناب خریدی 2020 میں گئی ہے، لیکن اس کے کاغذات اب سامنے آئے ہیں کہ وہ یعنی اینا پیسہ سی فرا گوگی. اور خاص کہتے نہیں وہ تو ملازم ہی نہیں تھی، تو جناب اینا پیسہ کہ تو ہے 100 کنال وہ خریدی پھر دیے. اور پھر وہ بھاگ بھی گئی باہر سے. اور اب انہوں نے دبئی میں ماشاءاللہ وہ اتنا مہنگا ولا لیا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. تو پیسہ بڑا فرا اور گوگی کے پاس. تو لوگ پھر سوال پوچھیں گے نا، فرا اور گوگی سے آپ کا رشتہ کیا، پھر تجھے دوڑ لا جاؤ گے. تو خاص سب سے کل پوچھا تھا لوگوں نے سوال، اور خاص سب دوڑ گئے تھے. تو اب وہ اس کا کیا جواب دے؟ یعنی سڑک آپ بنواتے ہیں نواز شریف سے کہہ کے، اور توشہ خانہ بیچ کے، اور کہتے ہیں جی توشہ خانہ کے تحائف بیچ کے آپ کہتے ہیں میں نے سڑک پہ لگا دیے، اور پتہ چلتا آپ 98 کروڑ کا جہاز پہ سفر کر کے. سڑک کہاں سے بنوائی تھی؟ سڑک ملازمین کے لیے بنوائی تھی. تو یہ خاص صاحب نے جڑی لٹ پائی ہوئی سی نا، اس کے تو یعنی وہ لوگوں کے کان لال ہو جائیں گے جتنے ان کے اسکینڈل آ رہے ہیں، ہم تو سنبھال نہیں پا رہے.
گورنمنٹ ابھی اس کے اوپر جو ہے نا زیادہ وہ نہیں ایفرٹ کر رہی. گورنمنٹ کہہ رہی کہ لیٹس دا لا میک از وے, یعنی قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں. ہم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جناب اسی روز لے کے اسکینڈل بھائی یہ خان صاحب دے. 2-3 دن انہوں نے کوشش کی, پھر اب وہ ذرا خاموشی ہو گئی. ان کا نہیں, یہ تو ہم خان صاحب والے رستے سے چل پے ہیں. تو جڑا اسکینڈل لگا وہ اندر کرو, ان کو دے نیب اور ایف آئی اے کو, اور ان کو سب کو دیں, وہ جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ کریں. تو جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ خبر یہ تھی کہ ریکارڈ بھی جمع کیا جا رہا, جو خان صاحب اور ان کے ساتھی تقریریں کر رہے ہیں جلسے جلوسوں میں, ان کا ریکارڈ جمع کیا گیا اور پھر وہ لسٹیں مرتب کی جا رہی ہیں. پتہ کرا رہے ہیں کیڑا کیڑا بندہ جا رہا ہے خان صاحب کے جلسے چ, اور وہ جو یعنی جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں جن کے دل میں جاگ رہی ہے محبت اور وہ فوج کے خلاف چل رہے ہیں. ایک کمپین چلی ہوئی ہے فوج کے خلاف. خان صاحب نے ایسا یعنی وہ گیر پہ پیر رکھا ہے, ان کو ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا, اور وہ چاہتے کیا ہیں. الیکشن تو رولا ہی نہیں, ان کو پتہ ہے الیکشن ہونے نہیں, تو وہ اسلام آباد آ جاؤں گا, میں دھرنا دے دوں گا. تو خان صاحب جو ہے وہ این آر او کی تلاش میں ہیں, اور وہ این آر او فوج کی منتیں بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری ہے, رابطے بھی کر رہے ہیں, جان دیو چھڈو غصہ یہ وہ, میں کچھ نہیں بولوں گا, آپ کو راستہ نکال لیں. اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں, اور ایک خاصا بیک ڈور بہت کرتے ہیں. یعنی ایک تو ایک اور آ گئی نا, وہ آصف زرداری کو تو پیغام بھیجا گیا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بنیں. وہ ندیم ملک صاحب نے اپنے اس میں کیا ہے, انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے, تو آپ وہ بھی سن لیں. ایک طرف چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. اچھا, اچھی خبر جو یعنی اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی خبر تو بیچارے شباز شریف لگے ہوئے ہیں, کبھی وہ ہسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں, کبھی رمضان بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں. ہوں تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, اپوزیشن کہنا چاہیے ویسے تحریک انصاف کو, وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہی نہیں ہوئے, وہ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن چلیں پارلیمنٹ میں اب وہ چونکہ اقلیت میں مان لیا جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو بیٹھے ہوئے نا, پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, وہاں سے ریزائن نہیں دیا نا. یعنی یہ کیسا مذاق ہے کہ یعنی قبضے کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو قبضے چھڑانے کے لیے پھر عدالتوں کو رات 12 بجے بیٹھنا پڑتا ہے نا. تو مجھے لگتا ہے پنجاب میں بھی جو قبضہ ہے, پنجاب میں قبضہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ الیکٹ ہو کے بیٹھا ہے, اس سے خلف نہیں لے رہے, اور گورنر صاحب پکڑے ہوئے ہیں, صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور دونوں پنگ پونگ کھیل رہے ہیں. یہ جو قبضے کی کیفیت ہے نا, یہی تھی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو رات 12 بجے عدالت لگانی پڑی. کیونکہ عدالتیں جب فیصلہ دیتی ہے تو پھر ان کو اپنے فیصلوں پہ پیرا دینا پڑتا ہے. فیصلہ دے کے بھول نہیں جاتی, کیونکہ فیصلہ دیا اور کوئی اس پہ عمل نہ کرے. تو لگتا ہے کہ کسی وقت پنجاب میں بھی جو لاہور ہائی کورٹ ہے یہ بیٹھے گی اور یہ پیرا دے گی, اور عدالت اس وقت تک کھلے گی جب تک حمزہ شہباز خلف نہیں اٹھا لیتا. کیونکہ یہی ہونا ہے, چپیڑا نے بغیر تو باز ہی نہیں آتے نا. ویسے تو سوچا تھا جو لوگ جنہوں نے شرافت سے جو چلا جائے, لیکن وہ چپیڑے ہی حل ہے. تو وہ جو اکڑے بیٹھے ہیں نا, ایک صاحب ادھر اور ایک ادھر, تو ان کا بھی حل یہی نظر آتا ہے. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ فوج کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمدرد ہے پی ٹی آئی کے, ہوں گے. ظاہر یہ معاشرہ پولرائز سوسائٹی ہے, لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. تو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے, کسی اور کا سپورٹر ہے. لیکن جو فوج کے خلاف کمپین چل رہی ہے اس کا حصہ بن رہے ہیں لوگ, یہ ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات. اور اس میں ریٹائرڈ فوجیوں کی بڑی تعداد شامل ہے. اس کے اوپر بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم آپ اپنے ادارے کی تو عزت رکھیں. اگر ادارے نے کوئی پالیسی اپنائی ہے تو اب جب خان صاحب کے وہ حق میں تھے تو آپ ان کے وہ بات آپ نے مان لی, اور خان صاحب ٹور پہ اب وہ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ان سے تو حساب لینا چاہیے اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اور جو کچھ کر رہے ہیں یعنی فوج کی قیادت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا ان کے خلاف پروک کر رہے ہیں کہ انڈین میجر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ خان صاحب ساڈا بندہ ہے اور یہ ہمارا کام کر رہے ہیں, جس طرح فوج کے برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور پھر ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ ادھر کھڑے ہیں, نہیں جی ہم ادھر کھڑے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ ایون فیلڈ کے باہر جو ہے مظاہرہ کیا ہوا, میں بتاتا ہوں کہ اہل یوتھ نے اپنا جو سنڈے ہے وہ نواز شریف کے گھر کے باہر منایا. ویکینڈ چھٹی ہے نا, وہ چھٹی ہوتی ہے, لوگ تفریح کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہو, چلو چلیے نواز شریف کے گھر دے باہر تو مظاہرہ کریے, اتنے ذرا رولا رولا پائیے, اتنے جھنڈے شنڈے اکٹھے کریے اور نعرے لگائیے. اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ 99% جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. پاکستان سے کمیونیکیٹ کا جو مؤثر ترین راستہ ہے وہ انٹرنیٹ رہ گیا ہے.
آپ اسی سے یعنی موبائل آپ کے پاس ہے، فیس بک، یوٹیوب، اور آپ کالنگ، آپ ویڈیو کالنگ کی سہولت ہے، تو یہ رابطے پاکستان سے ان کے اسی کے ذریعے، اسی میڈیم کے ذریعے ہوتے ہیں. اور یہ میڈیم اب دنیا کے اندر حکومتوں کی تبدیلی اور حکومتوں کو بنانے بگاڑنے میں بڑا رول ہے اس کا. آپ دیکھیں نا، فرانس میں پہلی بار ایک حکمران دوسری بار منتخب ہوا ہے، ایمانوئل میکرون. انہوں نے مارلین لیپن کو جو ہے، مارلین لی پین کو شکست دی ہے، اور وہ اگلے 5 برسوں کے لیے فرانس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. یہ میکرون نے 58% ووٹ حاصل کیے ہیں. پوری دنیا گالا کر رہی تھی میکرون، برا بلا کہہ رہی تھی، اور ولن بنا ہوا تھا، لیکن اس نے بھی وہی اپنی جو قوم کے اندر ایک وہی گیم چلائی جو خاص سب چلاتے ہیں اس طرح کی. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ یوز کریں اور پھر لوگوں کو اپنے رائے میں اپنے حق میں ہموار کریں. تو اس نے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ یعنی 20 سال کے عرصے میں کوئی صدر دوسری بار منتخب ہوا ہے. لیکن فرانسیسی جو ہے نا، وہ بھی 3-4 سال بعد گالا کڈنے لگ پہ اپنے صدر میں، کہتے ہیں کڈو نو باہر کون گیا. تو اب یہ پہلی بار ہوا ہے، اور ان حالات میں جبکہ دنیا میں کرونا ہے اور مصیبتیں ہیں اور ریسیشن ہے، مہنگائی ہے، میکرون صدر منتخب ہو گیا. ٹرمپ مار کھا گیا تھا، اب خان صاحب بھی مار کھا گئے ہیں، لیکن خان صاحب ابھی سوشل میڈیا کے اوپر چڑھے ہوئے سوار ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے، اور ان کا ڈگاڈگ بھاگ رہا ہے گھوڑا. اور ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے. تو سابق اسپیکر اسد کیسر کا جو سکینڈل ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے جو ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ایم پی اے عاقب اللہ کے برادر نسبتی ارشاد کو بھی قومی اسمبلی میں پروٹوکول افسر بھرتی کیا. اس سے پہلے انہوں نے اپنے ہمزلف کو بھرتی کیا اور ان کو گریڈ 19 میں پروموٹ بھی کر دیا. اور پھر تحریک انصاف کے ایک میڈیا کوارڈینیٹر تھے جن کا نام چودھری رضوان تھا، اس کو اسپیکر نے اپنا ایڈوائزر رکھ لیا. اور بڑی بھاری طرح ہوتی ہے اسپیکر کے ایڈوائزر کی. کام تھا وہ پی ٹی اے کی پریس ریلیزیں کرتا تھا اور رکھ لیا اس کو ایڈوائزر. اور پھر جیسے تحریک انصاف کامیاب ہوئی، انہوں کیا پتلی گلی چ نکل جاؤ، انہوں سال کی چھٹی تے بھیجتا. 1 سال کی چھٹی پہ چلا گیا، چلو جی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. پھر پی آئی اے کے گریڈ 16 کے ملازم کو گریڈ 20 میں ڈی جی پارلیمنٹری سروس تعینات کیا. پھر تحریک انصاف سے 1 دن قبل گریڈ 1 کے ملازم کو گریڈ 9 میں پروموٹ کیا، اور پھر 9 افراد کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی دی. ان میں ان کے وہ بہنوئی بھی شامل تھے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی افسر کو 1 سال سے زیادہ ایکسٹینشن نہیں دی جاتی، لیکن سیکرٹری نیشنل اسمبلی طاہر حسین ریٹائرمنٹ کے بعد 4 سال سے کانٹریکٹ پر تعینات ہے، ان میں نام رکھا ہوا ہے. پھر یہ لائن لگی ہوئی ہے، یعنی بھرتیوں کی ایک لائن ہے، اور 200 سے زائد افراد کو پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں بھرتی کیا گیا. ترقیاں بھی دی گئی ہیں. اب یہ جتنے لوگ بھرتی کی گئی یہ ان کے رشتے دار ہیں، یہ ان کے حلقے سے ہیں. تو یہ جو بڑے حاجی نوازی بنتے تھے اسپیکر صاحب، ان کا یہ اچھا سا بڑا سکینڈل ہے. اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں فرح اور گوگی کا سکینڈل. فرح پنجاب کی مشہور جو خاتون تھی، بشر بی بی کی ایک ہی فرینڈ تھی جو منظر عام پر آئیں کہ جو فرح اور گوگی ہیں، اور پتہ چلا کہ وہ فرنٹ مین ہے خان صاحب کی، اور بزار صاحب تو بیچارے ڈمی وزیر اعلیٰ تھے. اور یہ جتنے تقرریاں، تبادلے، پروموشن سارے فرح اور گوگی کرتی تھی، اور ان کے پیسے اکٹھے کرتی تھی. پھر جب ان کی چیزیں منظر عام پر آئیں تو انہوں نے راتوں رات یہاں سے فرار ہونا مناسب سمجھا، وہ دبئی چلی گئی ہیں. تو ان کے کھاتے کھل رہے ہیں. تو خان صاحب سے سوال ہو رہا ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے پاس کون سا سرکاری عہدہ تھا. تو سرکاری عہدہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ کی انٹری ہے اور آپ بیٹھتے ہیں، تو آپ تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں. آپ کسی وزیر مشیر سے بھی زیادہ ہے. شاید وزیروں اور مشیروں کو ٹائم لے کر جانا پڑتا ہو، لیکن ایسے لوگ جو کہ فرنٹ مین ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ان کو نہ گیٹ پہ روکا جاتا ہے نہ اندر روکا جاتا ہے. یہ 4 فائلیں بغل میں دبا کے کام کرا کے نکل آتے ہیں. تو ان کی بارے میں جو خبریں دیر گردش ہے وہ کہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے سے کچھ زمین خریدی ہے، کچھ 100 کنال، اور زمین کی مالیت کو 25 کروڑ سے زائد ہے. تو ان کا کون سا ایسا کاروبار ہے کہ 25 کروڑ کی یہ زمین خریدتی ہے. پھر ان کے 40 غیر ملکی اکاؤنٹ ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. مہنگی گاڑیاں پچھلے دنوں آپ کو سامنے آئی تھی کتنی گاڑیاں آئی ہیں. اب انہوں نے $1.5 ملین کا دبئی میں ولا خریدا ہے. $1.5 ملین تھا. تو دال میں کچھ کالا نہیں ہے، ساری دال کالی ہے. تو یہ کہتے ہیں جڑا پنو لال ہے.
پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اپنے دور حکومت میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہ ابھی عام لوگ نکال رہے ہیں, ابھی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا, یعنی حکومت کوئی اسکینڈل ابھی نہیں نکال کے لا پا رہی. یہ چھوٹے موٹے, کل میں نے آپ کو ایم جی موٹر کا اسکینڈل بتایا تھا, اور یہ اسکینڈل ہے, پھر یہ توشاہانہ ہیلی کاپٹر اور بنی گالا کی جو سڑک سب لائن لگی ہوئی ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو وہ توشاہانہ کا اسکینڈل ہی کافی ہے خان صاحب کی نہلی کے لیے. فارن فنڈنگ اس کے اوپر اگر وہ اس سے بچتے ہیں تو فارن فنڈنگ تو ایک لائن لگی ہوئی, تو اب خان صاحب کیا کریں؟ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب رولا پا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میرے اوپر 5-7 اسکینڈل پڑ گئے ہیں, میں تو رگڑا گیا. تو اب انہوں نے وہ ظاہر ہے وہ لوگوں کو اپنی وہ سازش والی جو تھیوری ہے وہ سنا کے بین بجا رہے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو بین کتنی دیر بجے گی؟ لاہور والے جلسے میں نظر آ گیا کہ لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے, لوگوں کا اب وہ جو ہے نا ہینگ اوور اتر گیا, لوگوں کو سمجھ بھی آنی شروع ہو گئی کہ ہوا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. اسی لیے جو ہمارے دوست ہیں نا جن کے وہ جو سامنے نہیں آتے, وہ اب سامنے آئے بغیر بہت کچھ کر رہے ہیں. اور یہ جو سوال ابھی اٹھیں گے اور سوشل میڈیا پہ ایک بہت کچھ شروع ہونے والا ہے, اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک لمبی چوڑی ایک پلاننگ ہے اور کوئی نئی قسم کی کانسپریسیز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں, ایسی کانسپریسیز کے جو میں نے اور آپ نے نہیں سنی ہوں گی. اب وہ کیا ہو سکتی ہیں اور کیوں ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے جن بوتل سے نکالا وہ جن کو بوتل میں بند کرنے کا وہ بھی رکھتے ہیں, تپڑ بھی رکھتے ہیں, یعنی طاقت بھی رکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کسی نے سوال اٹھایا تھا, بلکہ ٹویٹ کیا تھا, میں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ ریاست کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرا سکتا, جس طرح ریاست نے ایم کیو ایم کو برباد کر دیا اور یوں 2 منٹ لگے اور حد ہو گئی, یعنی 2 منٹ میں ایم کیو ایم فارغ ہو گئی اور ٹکرا نہیں سکے, اور اتنی بڑی طاقت تھی, فاسسٹ جماعت تھی, فلانی تھی, وہ تھی. کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ 2 منٹ میں نہیں گئی. ایم کیو ایم کو یعنی ختم کرنے میں 30 سال لگ گئے, اور 30 سال لگنے میں ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ تھی جس میں ایک بار ان کو حکومت دینا شامل تھا, جس میں ان کو 5 سال حکومت کا حصہ رکھا گیا. اس کے بعد ہی ان کے منہ کو پھر وہ لگ گیا شوربہ جسے کہتے ہیں نا, وہ لگ گیا. ایم کیو ایم جس کے اندر کوئی بھی کرپٹ آدمی نہیں تھا, پھر ان کے اندر کرپشن کی داستانیں, یعنی ایسے ایسے لوگوں کے نام آئے, سمجھ لیں جو پیچھے رہ گئے نا لوگ, میں اب نام نہیں لیتا, بہت سارے میرے دوست بھی ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے اچھلتے کودتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے بڑے الزام تھے. ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, اور وہ آج نہیں, ایم کیو ایم کا حصہ ہے. وہ اس لیے حصہ ہے کہ ان کو پھر وہ منہ کو لگ گیا. اب جب منہ کو لگ گیا تو اس طرف نہیں جائیں گے. تو یہ جو باتیں بنتی ہیں نہ اوور نائٹ بنتی ہیں, نہ اوور نائٹ ختم ہوتی ہے. تو خان صاحب کی بھی جماعت جو ہے نا وہ ایسے اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی, یہ سوچنا ہی حماقت ہے. اور اب وہ خبر جس نے پاکستانیوں کا دل دہلا رکھا ہے, اور وہ خبر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات. اس کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیٹیل یہ کہ پچھلی حکومت نے تیل اور بجلی کے اوپر سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا تھا. اس وقت جب خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ میری چھٹی ہونے والی ہے, انہوں نے وہ سبسڈی روک دی, یعنی وہ سبسڈی دینی شروع کر دی اور تیل کی اور بجلی قیمتوں میں اضافہ روک دیا. مہنگائی بڑی تو لوگ بڑے خلاف تھے ان کے, تو ان کا خیال تھا کہ داؤ چل جائے گا, لوگ جو میرے دام میں آ جائیں گے, لیکن وہ نہیں آئے. اب وہ بڑا ہیوج پاکستان کے اوپر برڈن آیا ہے. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ تیل اور بجلی پہ جو سبسڈی لی ہے وہ واپس لیں. اس کا مطلب ہے کہ تیل پیٹرول کی قیمت میں کوئی 20-21 روپے کا اضافہ ہو جائے گا, اور ڈیزل جو ہے وہ 40-50 کے قریب بڑھے گا. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بجلی قیمت بھی آپ بڑھائیں اور بجلی بھی مہنگی ہوگی, اور یہ کہا کہ جو اپنے بے انکم سپورٹ پروگرام یا کوئی اور غریبوں کے لیے پروگرام ہے, ہیلتھ کارڈ ہے, اس کو آپ جاری رکھیں, اس پہ جو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اگلے مہینے یعنی مئی میں آنا ہے آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان, اور اس سے پہلے قیمتیں بڑھنی ہیں, اس کے بعد اگلی گل ہونی ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو $2 ارب اضافی قرض مل رہا ہے. یعنی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنے پلان کے اندر کسی کو ایڈیشنل قرض دیا. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہاں صاحب تو کہتے ہیں جی سازش کی ہے امریکہ نے, اور سازش کے کردار ہیں شہباز شریف یا ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں یا جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے. تو آئی ایم ایف مجھے لگتا ہے پاکستان کو سازش کا انعام دے رہا ہے, کیونکہ جیسے ہی پاکستان کے اندر قیمتیں بڑھنی ہیں تو جنیا گالا پیریاں سے عمران خان صاحب نے ان گالیوں کو اور بددعاؤں کو رخ ہو جانا موجودہ حکومت کی طرف, شہباز شریف کی طرف. اب ان کی مجبوری ہے تیل کی قیمت بڑھانا یا جو بھی ہے, اس کے جو بھی ویلڈ ریزن ہو
میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو، جائز بھی ہو، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ حکومت کے اوپر پڑنا ہے، اور پھر خاص طور کی بندوقوں کا رخ ہونا ہے حکومت کی جانب کہ لو جی مجھے ہٹایا تھا مہنگائی پہ، خود مہنگائی کر رہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ باقی جو مہنگائی باقی چیزوں نا اس میں آٹومیٹک اضافہ ہونا. پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں نا منرل واٹر جو ہے نا اس کی بوتل بھی 20 مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا. یعنی چنگا امریکہ سازشی دوست ہے اور اپنے لیے خدمات سر انجام دینے والوں کو مشکل میں ڈال رہا ہے. تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے اور نہ IMF کسی کا دوست ہے. یہ ساری کھیل ہے مفادات کی، اور ساری کھیل ہے دنیا کے باہمی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے اوپر ہے. تو کوئی ریلیف امریکہ سے پاکستان کو نہیں مل رہا، اور وہ جو سازش کا جو غداری کا کھیل یا جی امریکہ نے سازش کی اور یہ سارے اس کے مورے بن گئے. تو پھر امریکہ کو چاہیے تھا ریلیف دیتا. امریکہ کہتا ہے جی $5 ارب لو میرے کو، حکومت چلاؤ اور موجہ کرو. 1.5 سال تک کوئی خاص کو ہاتھی نہ لاندا شہباز شریف کو، لیکن ان کو اگلے یعنی ابھی ان کو ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں اور ان کی اوپر جو ہے وہ یعنی سازش کرنے کا ان کو انعام مل رہا ہے کہ ان کو تیل اور پیٹرول کی قیمت پہ اضافہ کرنا ہے، ڈیزل میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر لوگوں نے سلواتا سننیاں نے. تو یہ ہونے جا رہا ہے. اب میں نے آپ کو شروع میں جو خبر بتائی تھی اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی اور الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. فارن فنڈنگ میں خاص طور لگے جائیں گے، جماعت نااہل ہو جائے گی. یہ دعویٰ کیا ہے وزیر صحت جناب قادر پٹیل صاحب نے، اور یہ پہلی مرتبہ کسی حکومتی شخص نے کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ 4-6 مہینے کے لیے نہیں آئیں، یہ مدت پوری کریں گی. اور میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں طے ہونے کے بعد ہی IMF سے مذاکرات ہوئے ہیں. IMF کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے ہر سطح پر کہ یہ حکومت جو ہے یہ اگلے انتخابات تک، جو کہ اگلے سال ہوں گے، یعنی جو مقررہ اس کا 1.5 سال کا پیریڈ رہتا ہے یا 1.25 سال کا پیریڈ رہتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. تب تک یہ حکومت رہے گی اور آپ کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے اون کرے گی. اور چونکہ اس حکومت کے رہنے کے چانسز آگے بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ اپنی کمٹمنٹ کو آگے بھی لے کر چلیں گے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے بات کہ میں نے آپ کو شاید 2 روز پہلے بتائی تھی، لیکن وہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سب سے بڑا خان صاحب کو جو جھٹکا لگنا نا، وہ یہ جھٹکا لگنا ہے کہ نیا آرمی چیف انہوں نے اپوائنٹ نہیں کرنا، وہ نیا آرمی چیف شہباز شریف نے اپوائنٹ کرنا ہے. اب شہباز شریف نے اس وقت تک خود کو سسٹین کیسے کرنا ہے، یہ ہے بڑا کویسچن، کیونکہ امریکہ نے یہ ہونے نہیں دینا. جو میری فیلنگ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب کو نکلوایا گیا، خان صاحب خود نکلے ہیں اور امریکہ نے کیا ساڈا خط استعمال کر لیا ہے اور جا کے نا لوگوں سے یہ والا بیانیہ جو ہے نا وہ پاپولر کرا لیا. کیونکہ خان صاحب نے کوئی کام ایسا کیا نہیں جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہوتا اور ان کو خط لکھتا، دھمکی دیتا، اور خان صاحب نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیتا کہ جس کی وجہ سے لوگ انہیں ووٹ دیتے. تو جتنی ان کی اگر کارکردگی آپ دیکھیں تو وہ 0 لیول پہ تھی. تو اب ان کی کارکردگی ساری پس پوچھ چلی گئی. ایک غداری والا بیانیہ اور خط آ گیا سامنے، اور دوسرا فوج کی وہ ایسی تیسی یعنی کر رہے ہیں، یعنی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ خان صاحب کسی بیرونی سازش پر عمل پیرا ہے. خان صاحب کے خلاف سازش نہیں ہوئی، خان صاحب کسی سازش کا حصہ ہیں، اور وہ سازش جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنا اور پاکستان کے اندر دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنا شامل ہے. یہ موٹی موٹی بات میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ ان کی ساری چیزیں فالو کریں اور دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور تیسری ان کی جو کوشش ہے وہ کوشش ہے کہ اگر ان سے بات نہیں بنتی تو پھر وہ اتنا پریشر ڈال دیں کہ اگر خان صاحب حکومت میں نہ بھی آئیں لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. اب وہ چونکہ مجبوری بن گئی تھی ان کو ہٹانا، کیونکہ اگر خان صاحب رہتے تو پھر یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاتے اور پھر یہ اگلے 5 سال بھی اپنے لیے پکے کرتے. یہ بڑا لمبا چوڑا پلان بنایا ہوا تھا. وہ تو یعنی خدا بھلا کرے کچھ لوگوں کا جن کو ہدایت آ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کام ہی غلط ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کو تباہ کرنے کے جو منصوبے بنائے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے کے بچا لیے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں خان صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے سی پیک برباد کیا تھا، اور سی پیک برباد کیا تھا. سی پیک وہ گیم چینجر منصوبہ تھا. اب
اب وہ چائنا اس پہ اتنا ناراض ہوا اور اتنا پریشان ہے، اور چائنا کے ساتھ موجودہ حکومت ابھی یعنی شہباز شریف ابھی چائنا کے ساتھ ان لائن پر نہیں آئے جن خطوط پر وہ ماضی میں رہے ہیں۔ چین جو ہے وہ دکھی بھی ہے اور ناراض بھی ہے۔ چین کو لگتا ہے کہ یہ جو 3 سال پاکستان کے اندر سیاست ہوئی اس سے اس کو بڑا نقصان پہنچایا گیا، اور یہ سارے کھیل ان کے منصوبوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تھی۔ تو اب چین اور سعودی عرب 2 ملک ایسے رہ گئے ہیں جن کے ساتھ شہباز شریف کو اپنے تعلقات ریسٹور کرنے ہیں اور ان کے ساتھ خود کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو ان کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، چھوٹے چیلنج نہیں شہباز شریف دے، اور سب سے بڑا چیلنج تو میاں صاحب واپس لے آنا نا، کہ میاں صاحب کو واپس لے کے آنا ہے اور عزت کے ساتھ لے کے آنا ہے۔ اب وہ کیسے لے کے آتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور تب تک خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے، اور خان صاحب کیا اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے جب نواز شریف آ رہا ہوگا۔ خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ میں پہلے اسلام آباد جا کے بیٹھ جاؤں، اور جب نواز شریف آئے تو میں سارے ایئرپورٹ جو ہے وہ جیم کرنے کا آرڈر دے دوں۔ بڑے خطرناک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا جو پاکستان کے محافظ ہیں وہ بھی ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ چاہے گا۔ ابھی خاص طور نے کہا نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا گردوارا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔